عمر نہایت مؤدب دیندار، اپنے والدین کی اکلوتی اولاد، والدین کی آنکھوں کا تارا، تمام دوست احباب اس کے اعلیٰ اخلاق کے گرویدہ تھے۔ اللہ نے اس کو بے پناہ خوبیوں سے نوازا تھا۔ عمر پڑھائی کے آخری مراحل میں داخل ہو چکا تھا۔ مدینہ یونیورسٹی میں زیر تعلیم عمر نہایت اور ہونہار، اپنے ساتھیوں اور اساتذہ کا پسندیدہ طالب علم، جس کو دن رات مفید علم پا لینے کی جستجو رہتی۔ بابا اور امی جان کی ہر فون کال پہ ایک ہی رٹ ہوتی: بیٹا اپنا گھر بسا لے، نکاح کر لے، تیرا دین مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہماری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، نہ جانے کب زندگی کی بازی ہار جائیں۔ ہم چاہتے ہیں تیرے لیے اپنے ہاتھوں سے دیندار نیک لڑکی بیاہ کر لائیں، جو تیرے دین اور دنیا کا کل سرمایہ ہوگی، تیری آنے والی نسل کو پروان چڑھائے گی انشاءاللہ۔ عمر جو نہایت ادب سے والدین کی نصیحتوں کو سن رہا تھا، آخر کار اس کو ہتھیار ڈالنے پڑے۔ لمبی سانس لے کر بولا: ٹھیک ہے بابا جان، جیسے آپ کی خواہش ہے، میں خوش ہوں، لیکن میں صرف 2 ہفتے کی چھٹی کے لیے آ سکتا ہوں۔ مجھے واپس آ کر اپنے امتحانات کی تیاری بھی کرنی ہے۔ عمر بیٹا، ایک بہت اچھا رشتہ ہے، میرے بہت قریبی دوست کی بانجی ہے، اسے تمہاری ماں مل چکی ہے، بہت ہی عمدہ اخلاق اور اعلیٰ صفات کی مالک ہے، تیرے لیے بہترین جیون ساتھی ثابت ہوگی، اور میں اپنی تحقیق کروا چکا ہوں الحمدللہ۔ عمر کا دل کچھ دیر کے لیے خیالات، تصورات میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد گویا ہوا: ٹھیک ہے بابا جان، جو آپ کو مناسب لگتا ہے کر گزریں۔ مجھے پورا یقین ہے آپ کا یہ فیصلہ خیر سے خالی نہیں ہوگا۔ آپ نے ہمیشہ میری بہترین رہنمائی کی ہے، اور مجھے آپ کی پسند پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بیٹا، تو نے تو میرا مان رکھ لیا ہے، مجھے تم سے یہی امید تھی، بابا جان بنائی ہوئی آواز میں بولے۔ فرحت جذبات سے لبریز بابا بولے: بیٹا، اللہ تجھے دین اور دنیا میں کامیاب کرے میرے بچے، آمین۔ بابا کی آنکھیں شدت جذبات سے امڑ آئیں۔ یہ لے بیٹا، میرے بچے، ماں سے بات کر۔ ماں کی ممتا جو کہ پہلے ہی نچھاور تھی، آپ نے فرمانبردار بیٹے پہ سلام و دعا کے طویل سلسلے کے بعد امی بولی: میرے چاند، تو جمعہ رات کو آ رہا ہے تو ہم تیرا نکاح جمعے کی نماز کے بعد طے کر لیں۔ میرے لال، تو ادھر زیادہ دنوں کے لیے نہیں ہوگا، تو ہم چاہتے ہیں تو اپنی دلہن کے ساتھ بھی کچھ وقت گزارے، پر میرے بچے، تو نے ابھی تک زلیخا کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ جی امی، میں نے زلیخا کو نہیں دیکھا، مگر آپ نے تو دیکھا ہے۔ ایک ہی بات ہے، مجھے آپ دونوں پر مکمل بھروسہ ہے، میری طرف سے آپ دونوں کو مکمل اختیار ہے، آپ اپنے فیصلے کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں انشاءاللہ۔ یکدم عمر کے دل میں جاگزری نرم گوشے سے انگڑائی لی۔ زلیخا اس کی ہونے والی جیون ساتھی تھی، جس کو نہ کبھی اس نے دیکھا نہ سنا، لیکن پھر بھی دل کو اس کو سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ جو جو وقت گزر رہا تھا، عمر کی دعاؤں میں دن بہ دن اضافہ ہونے لگا۔ سوچا جانے سے قبل عمرے کی ادائیگی کر لی جائے۔ اللہ کے گھر عمر نے اپنے ہونے والے جیون ساتھی کے لیے ہاتھ پھیلا دیے، تقویٰ اور خیر و برکت کی دعائیں مانگیں، چونکہ یہ اس کی زندگی کا ایک اہم فیصلہ تھا۔ دل میں سنت کی تڑپ اور لگاؤ نے اس کی شخصیت کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ مردانہ وجاہت کا منہ بولتا ثبوت، 6 فٹ کا قد، کشادہ سے سرخ و سفید عمر، چہرے پہ سنت رسول سجائے کسی بھی لحاظ سے کم نہ تھا۔ موتیوں جیسے دانت جو کثرت مسواک سے دمکتے تھے، خوبصورت روشن آنکھیں اور کشادہ پیشانی،
کسی بھی دیندار دوشیزہ کے لیے ایک عظیم نعمت سے کم نہ تھی۔ پاکستان آمد پر والدین کی خوشی دیدنی تھی۔ ہر طرف خوشیوں کا سما تھا۔ نکاح کی تمام تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں۔ بابا جان نے صبح روانگی کے انتظامات سے آگاہ کیا۔ راولپنڈی سے جہلم 2 کلومیٹر گھنٹے کا سفر ہے اور ہم سیدھے مسجد جائیں گے، نماز جمعہ کی ادائیگی اور پھر نکاح۔ انشاءاللہ۔ عمر کے دل میں زلیخا کے دیدار نے ایک بار شدت سے انگڑائی لی۔ اندیکھی انجان زلیخا اس کی زندگی کا حصہ بننے جا رہی تھی۔ وہ وقت بھی آن پہنچا۔ دعائی کلمات اور مبارکباد کی پرجوش آوازیں بلند ہونے لگیں۔ چھوارے اور مٹھائی کا دور دورہ چلنے لگا۔ فضا میں مسرت بھرے قہقہے بلند ہونے کے ساتھ ساتھ ہی یہ طے پایا کہ رخصتی نماز عصر کے فوراً بعد ہوگی۔ چند قریبی لوگوں کی بارات رخصتی کے لیے پر تول رہی تھی کہ سر سے پاؤں تک ڈھکی زلیخا کو امی نے اپنے پہلو میں بٹھایا۔ بابا جان نے ڈرائیونگ سیٹ کو سنبھالا اور عمر اگلی سیٹ پر نشست پر بابا جان کے ساتھ براجمان ہو گیا۔ کچھ دیر بعد گاڑی جی ٹی روڈ پر فراٹے لینے لگی۔ بابا جان اور عمر ملکی حالات پر مہیا گفتگو کرنے لگے۔ عمر کی بھاری مردانہ آواز زلیخا کو بہت بھا گئی، جبکہ امی جان زلیخا کو ساتھ لگا کر بار بار دعائیہ کلمات دہرا رہی تھیں۔ مسافت کو مد نظر رکھتے ہوئے بابا جان نے بولا، کیوں نہ کسی جگہ پر رکا جائے، لیکن امی باضد تھیں کہ مغرب سے پہلے گھر پہنچا جائے۔ دھیرے دھیرے سورج اپنی تپش کھو رہا تھا۔ زلیخا کا دل دھک دھک کر رہا تھا، لیکن دل ہی دل میں دعائیہ کلمات بھی دہرا رہی تھی۔ اجنبی منزل کا عجیب مزہ، تڑپ، شوق اور تجسس کے ملے جلے جذبات کا امتزاج۔ ٹھیک آدھا گھنٹہ مغرب سے قبل وہ گھر کے دروازے پر تھے۔ امی نے چابی لے کر عمر کے خارجی دروازہ کھولا۔ چنانچہ موقع غنیمت جان کر زلیخا نے دولہا جی کو دیکھنے کی ٹھانی، لیکن دروازہ کھولتے ہی دولہا میاں اندر تشریف لے جا چکے تھے۔ بابا جانی نے کھلے دروازے سے گاڑی کے بڑے صحن میں پارک کی، جبکہ دولہا میاں گھر کے تالے اور گھر کی بتیاں جلانے کی فکر میں تھے تو وہ دور میں دکھائی دیے۔ زلیخا کا دل مچلا اور جی چاہا وقت ادھر ہی تھم جائے اور وہ اپنے دولہا جی کو دیکھتی رہے۔ وابڈا کی کرم نوازی کے کیا کہنے، بجلی کا جنازہ اٹھ چکا تھا۔ وابڈا کے کارنامے ہر وقت لوگوں کی خوشیوں کو دوبالا کرنے میں کار فرما تھے۔ پورے گھر کے دروازے کھل چکے تھے، جبکہ اسی اثناء میں ہلکا اندھیرا اطراف میں پھیلنے لگا۔ امی نے آواز لگائی، عمر موبائل کی بیٹری لے آؤ تو دلہن اور سامان کو کمرے تک لے چلیں۔ آپ کے بابا تو واش روم جا چکے ہیں۔ جی امی، آیا؟ عمر کی مؤدبانہ آواز گونجی۔ بیٹے، زلیخا کو اندر لے چلو، میں تمہارے بابا کے ساتھ سامان نکالتی ہوں۔ نہیں امی، میں کرتا ہوں، آپ جائیں۔ ارے نہیں بیٹا، دلہن لمبے سفر سے آئی ہے، اس کو کمرے میں لے چلو۔ عمر نے اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا، آ جائیں، میں آپ کو اندر لے چلوں۔ زلیخا کا دل بلیوں اچھل رہا تھا۔ خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا کہ دیندار، خوبصورت اور خوبصورت سیرت شخص اس کی زندگی کا ہم سفر بنا ہے۔ دل میں بسم اللہ بول کر اس نے اپنا دستانے والا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی خواب ہو۔ زلیخا نے دل ہی دل میں سوچا۔ چند لمحوں میں وہ اپنے کمرے میں آن پہنچی۔ آپ ادھر رکیے، میں کچن سے موم بتیاں لے کر آتا ہوں اور آپ اپنا برقع اتار لیں۔ چند لمحوں بعد عمر 2 موم بتیاں سمیت ان کو جلانے کی تگ و دو میں مصروف تھا۔ پھر بولا، میں ایک موم بتی واش روم میں رکھ رہا ہوں اور ایک کمرے کے لیے ہے۔
مغرب کی اذان کا وقت ہوا چاہتا ہے اور میں وضو کر کے مسجد جا رہا ہوں۔ زلیخا نے دھیرے سے بولا۔ جی۔ دستانے اور برقع اتار رہی تھی کہ عمر واش روم سے باہر نکلا۔ اچانک اس کے مرمری ہاتھوں پہ نظر پڑی۔ بہت پتلے نازک ہاتھ، لیکن رنگت کا اندازہ کرنے سے قاصر تھا۔ جی وہ مجھے وضو کرنا ہے، زلیخا دھیمے لہجے میں بولی۔ جی جی ضرور کیجیے، لیکن آپ اس لباس میں کیسے وضو کریں گی؟ عمر نے اجڑتی نگاہ ڈال کر استفسار کیا۔ جی وہ میں کر لوں گی، مجھے عادت ہے اکثر برقعے میں بھی وضو کرنے کی۔ جی چلیں، جیسے آپ کو مناسب لگتا ہے۔ میں مغرب کے لیے جا رہا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زلیخا نے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ نکاح کے دو بولوں نے اس کی ساری سوچوں کا مرکز عمر کو بنا دیا۔ اس نے تو کبھی نہ کسی غیر محرم مرد کو نہ چاہا نہ دیکھا، اور نہ ہی کبھی کسی کو چھوا، لیکن یہ شخص تو ابھی سے ہی اس کے دل میں ڈیرا ڈال چکا تھا۔ ایک الگ سا اطمینان، تحفظ کے احساس، شدید کشش کا احساس اس کو سرشار کیے جا رہا تھا۔ وضو سے سارا بناؤ سنگار اور میک اپ پانی کی نظر ہو چکا تھا، لیکن زلیخا اس چیز کی پرواہ کیے بغیر جائے نماز پر کھڑی ہو گئی، اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز تھی اور گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہی تھی۔ دروازے پہ آہٹ نے زلیخا کے دل کو ایک بار اور تیزی سے دھڑکنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے بولا، یقیناً عمر واپس آ گئے ہیں، مگر باہر سے امی کی آواز آئی، بیٹی میں ہوں۔ زلیخا دروازے کی طرف لپکی اور امی کا استقبال کیا۔ امی اس حلیے میں بہو کو دیکھ کر صدقے واری ہو رہی تھیں۔ میری بچی، میری بہو کا اپنے رب سے مضبوط تعلق ہے، ماشاء اللہ۔ پیار سے گلے لگایا، ماتھا چوما اور ڈھیروں دعائیں دیں۔ میری بچی، کھانا لگاؤں؟ نہیں امی، مجھے بھوک نہیں، آپ ان سے پوچھ لیں، شاید وہ کھائیں۔ والدہ کی کرم نوازیوں کے کیا کہنے۔ بجلی کے نزول کے ساتھ ہی عمر اور بابا جان کمرے میں داخل ہو چکے تھے۔ قدر اونچی آواز سے سلام بولا۔ اچانک نظر دلہن کے سانولے ہاتھوں پہ پڑی تو یکدم دل بجھ سا گیا، لیکن اپنے جذبات کو نہ ظاہر کرنے میں کامیابی کا جھنڈا گاڑا۔ بابا جان نے بھی خوب محبتیں نچھاور کیں اور کھانے کے لیے بلایا، لیکن عمر نے صاف انکار کر دیا کہ بھوک نہیں ہے۔ اس کا دل زلیخا کی سانولی رنگت دیکھ کر ٹوٹ گیا۔ بابا جان نے بولا، بیگم پسے بادام اور دودھ لے آئیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا اس سنت کو پورا کرے۔ امی ٹھیک 2 منٹ بعد ٹھنڈے دودھ کا گلاس لیے عمر کو تھماتے ہوئے بولی، بیٹا پہلے خود پیو اور پھر زلیخا کو پلاؤ، اور پھر دودھ کی دعا یاد دلائی۔ عمر نے گھٹا گھٹ دودھ کا گلاس آدھا پیا اور باقی زلیخا کو پکڑایا۔ اس نے بھی تھوڑا وقت کے ساتھ چند گھونٹ نیچے اتارے اور امی بابا کی طرف دیکھا تو دونوں مسرت برے جذبات سے بولے، اور پیو بیٹی، لیکن زلیخا کے مسلسل انکار پر عمر کو بقیہ دودھ ختم کرنے کا حکم صادر ہوا۔ اس کے بعد امی بابا کو لے کر کمرے سے جاتے ہوئے بولی، بیٹی میں نے تمہاری ضرورت کا سارا سامان اس کونے میں رکھ دیا ہے۔ دونوں بزرگوں کے کمرے سے نکلتے ہی خاموشی چھا گئی۔ زلیخا شرم سے سر جھکائے کھڑی تھی تو عمر بولا، آپ تشریف رکھیں، اور خود اپنی وہ کتابوں کو نیچے اوپر کرنے لگا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ گود میں ہاتھ رکھے سر ضرورت سے زیادہ جھکائے بیٹھی تھی۔ چہرہ تو ٹھیک طرح سے دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن ہاتھوں کی رنگت بتا رہی تھی محترمہ کافی سانولی ہیں۔ اس کام نے عمر کو اندر ہی اندر بیزار کیا۔ اس کا دل بجھ سا گیا کہ آخر امی بابا نے اس کا انتخاب کیوں کیا؟ میرا اور اس کا بھلا کیا جوڑ ہے؟
وہ خود ہی دل میں سوال و جواب کیے جا رہا تھا۔ عمر کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ اس کو اپنے والدین سے ایسے انتخاب کی قطعاً امید نہ تھی۔ آخر ظاہری حسن بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اتنے سال خود کو عورت کے فتنوں سے بچائے رکھا، زنا کاری کے گند سے خود کو بچایا، تو کس کے لیے؟ ایک حلال رشتے کے لیے، ایک دل کو منہ لینے والی بیوی کے لیے۔ لیکن اس میں تو کشش ہی نہیں ہے۔ سانولی سی مریل ککڑی عمر کے اندر سے سر جنگ کا سلسلہ دستور جاری تھا۔ دماغ جیسے معاف ہو رہا تھا، لیکن اس کا ضمیر بار بار ملامت کر رہا تھا۔ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: دنیا ایک پونجی ہے، اور دنیا کی سب سے بہترین پونجی نیک عورت ہے۔ کسی عورت سے ان 4 چیزوں کے سبب نکاح کیا جاتا ہے: نمبر 1 اس کا مال، نمبر 2 اس کا حسب نسب، نمبر 3 اس کا حسن و جمال۔ لیکن دیکھو تم دین والی کو ترجیح دینا۔ کتابوں کی ترتیب کے بعد عمر ذی الحق کی طرف پلٹا اور بولا، دیکھیے میں کتابی کیڑا ہوں، کتابوں میں رہنے والا، لہٰذا محدود وقت کی بنا پر آپ کے لیے ایک کتاب کا انتخاب کیا ہے، تحفۃ العروس۔ یہ صنف نازک کے موضوع پر پہلی جامعہ اور دل کا شاہکار ہے۔ امید ہے آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گی انشاءاللہ۔ زلیخا، جو کہ چہرے پر دھیمے لہجے سے صرف جی بول پائی، میرے خیال میں آپ یہ بھاری بھرکم لباس تبدیل کر سکتی ہیں۔ عمر کو گویا اس کے بناؤ سنگار سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن اس نے اس احساس کو چھپانے کی بھرپور کوشش کی۔ زلیخا بھی جوان، جذبات اور احساسات رکھنے والی لڑکی تھی۔ اس کے رویے کو سمجھ گئی اور لباس تبدیل کرنے کے لیے کونے میں پڑے سوٹ کیس کا رخ کیا اور سفید کاٹن کا سادہ شلوار قمیض نکالا، جس کے اوپر ہلکے گلابی اور کالے رنگ کی کڑھائی تھی اور ساتھ چھوٹے چھوٹے پھولوں والا دوپٹہ۔ دعا پڑھتے ہی وہ واش روم کے اندر تھی اور یوں دیوار کے ساتھ لا کر اپنے بے قابو آنسوؤں کی جھڑی کو نہ روک پائی۔ خوب آنسو بہا کر شاور لیا اور باہر نکلنے سے پہلے چاروں طرف دوپٹہ لپیٹ کر ماتھے پہ ہلکا سا گھونگھٹ نکال لیا۔ باہر آئی تو عمر عشاء کے لیے جا چکا تھا۔ اس نے بھی عافیت نماز میں ہی جانی اور پورے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز شروع کر لی۔ اپنی ہمیشہ کی عادت کو اپناتے ہوئے لمبی صورتوں کا انتخاب کیا اور اپنی نماز کو تسلی سے مکمل کیا۔ اپنے مرمری ہاتھوں کو اپنے رب کے سامنے عاجزی اور انکساری سے پھیلا دیا۔ اے میرے اللہ، اے میرے رب، میرے شوہر کے دل میں میرے لیے محبت اور الفت پیدا کر، مجھے ان کی نظر میں پرکشش بنا دے، آمین۔ بنا کسی دقت کے آنسوؤں کی جھڑی زلیخا کے گالوں پر تسلسل سے جاری تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو تمام بند توڑ کر لگاتار اس کے سوتی دوپٹے کو گیلا کیے جا رہے تھے۔ یکدم سے آہٹ سن کر اس نے اپنے چہرے کو رگڑ ڈالا اور لپک کر بستر پر پڑی تحفۃ العروس کے اوراق پلٹنا شروع کر دیے۔ دوبارہ سے مردانہ سلام نے اس کے دل پر دستک دی، پھر وہی دماغ انداز اور جھکی جھکی گردن سے جواب آیا، سنیں عمر، پکارا۔ جی زلیخا کا جواب، آپ نے کھانا کھانا ہے؟ میں امی کو بولتا ہوں آپ کو گرم کر دیں۔ جی نہیں شکریہ، مجھے بھوک نہیں ہے، زلیخا بولی۔ چلیں آپ نہیں کھاتی تو میں بھی نہیں کھاتا، میں سونے کے لیے جا رہا ہوں۔ 2 دنوں سے سفر کی تھکاوٹ ہے اور آپ بھی لمبے سفر سے آئی ہیں، آرام کریں۔ زلیخا کسی روبوٹ کی طرح اٹھی اور بستر کے کونے میں لیٹ کر خود کو اپنے دوپٹے میں لپیٹا اور اذکار مسنونہ میں مشغول ہو گئی۔
ادھر دوسری طرف بھی یہی سلسلہ جاری تھا۔ نیند کے آثار دونوں طرف دور دور تک دکھائی نہیں دے رہے تھے، لیکن راہ فرار کا یہی ایک ذریعہ تھا۔ بظاہر بند آنکھیں، لیکن دل و دماغ شدت غم سے چور تھا۔ زلیخا بار بار اس نکتہ کو سوچے جا رہی تھی کہ کیا میری نادرہ والی تصویر عمر کو نہیں دکھائی گئی، جبکہ ان کی امی جان ممانی سے خاص درخواست کر کے عمر کو دکھانے کے لیے لی تھی۔ پھر آخر کیا ہوا تھا جو ان کی آنکھوں میں میرے لیے کسی قسم کے جذبات نہیں ہیں؟ مجھے تو ان لوگوں نے تصویر دکھا دی تھی، پر اپنے بیٹے کو کیوں نہ دکھائی؟ میں تو رشتوں سے ترسی ہوئی ہوں۔ بچپن میں والدین کا انتقال، نہ کوئی بہن اور نہ کوئی بھائی، اور اب شوہر ملا ہے، وہ اتنا قریب ہو کے بھی کوسوں دور ہے۔ دل میں ٹھیس اٹھی اور آنکھوں نے کھل کر برسنا شروع کر دیا۔ کیا ہوا جو میرا رنگ سانولا ہے، دل و دماغ تو نہیں ہے؟ آنکھوں میں برسات کا سلسلہ جاری تھا، دل شدت احکام سے نڈھال تھا اور اپنے پسندیدہ شعر کو دہرا رہا تھا۔ عجب رنگوں میں گزری ہے زندگی اپنی، دلوں پہ راز کیا، پھر بھی پیار کو ترسے۔ سفید کاٹن کا دوپٹہ زخموں پہ مرہم کا کام کر رہا تھا۔ آنکھوں سے برستی برسات کو کافی حد تک جذب کر چکا تھا۔ نیند کوسوں دور تھی، دل کہہ رہا تھا زور زور سے دھاڑے مارے، لیکن وہ عمر کو اپنی کمزوری نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ اگر وہ اس رشتے سے خوش نہیں ہیں تو میں کبھی ان کو مجبور نہیں کروں گی۔ ہاں، اپنے حقوق ضرور پورے کروں گی جو کہ میری تربیت کا حصہ ہیں۔ میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابیات کی رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت پر عمل پیرا ہوں گی انشاءاللہ۔ بے شک خدا خاوند کی فرما بردار عورتیں ہی جنت میں جائیں گی۔ کمرے میں دیوار پہ لگے گھڑیال کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ وابدہ کی آنکھ میں چولی جاری تھی۔ کمرے میں لگا 0 واٹ کا بلب بھی بجھ چکا تھا۔ زلیخا انتظار میں تھی کہ لائٹ آئے تو وہ وقت کا تعین کر سکے اور اپنی روزانہ کی روٹین کے مطابق تہجد کے نوافل شروع کرے۔ تقریباً لگ بھگ آدھے گھنٹے بعد بجلی کا نزول ہوا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ زلیخا چپکے سے دھیمی چال سے کمرے سے نکل کر واش روم میں گئی۔ اچھی طرح سے وضو کیا، چہرے پہ ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے اور واپس خاموشی سے کونے میں پڑے جائے نماز پہ کھڑی ہو گئی۔ نوافل میں طویل قیام کے بعد اپنے مرمری ہاتھوں سے اپنے رب کے سامنے پھیلاتے ہوئے پھر وہی برسات کا سلسلہ اور سینے میں تڑپ۔ چاروں ناچار خود کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی، لیکن بے سود۔ اپنی پیشانی کو دوبارہ سجدہ ریز کر دیا اور خوب گڑ گڑا کر روئی۔ میرے مالک، میری اس آزمائش کو آسان کر دے، بے شک تو ہی مشکل کشا ہے۔ طویل دعاؤں کے بعد دل میں اطمینان محسوس ہونے لگا۔ اتنے میں فجر کی اذان سنائی دی۔ عمر تو نہ جانے رات کے کس پہر نیند کی گہری وادی میں اتر چکا تھا۔ اب زلیخا اس شش و پنج میں تھی کہ عمر کو اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں، اور اگر اٹھاؤں تو کیسے؟ 5 منٹ کی سوچ بچار کے بعد زلیخا نے عمر کے پاؤں کو ہلکا سا جھنجھوڑا، لیکن وہ تو گھوڑے بیچ کر سو رہا تھا۔ آخر تیسری کوشش پہ ہڑبڑا گیا۔ آنکھیں ملیں تو دیکھا زلیخا اس کے پائنتی کی طرف کھڑی ہے۔ زلیخا گڑ گڑاتے ہوئے فوراً بولی، جی وہ آپ، فجر کی جماعت نکل جائے گی، اذان ہو چکی ہے۔ عمر دل ہی دل میں خوش ہوا، چلو محترمہ نماز کی تو پابند ہیں۔ فوراً اٹھ کھڑا ہوا، وضو کر کے مسجد کا رخ کیا۔ زلیخا نے فجر کی نماز ادا کی اور تلاوت کلام پاک شروع کر دی۔ خوبصورت آواز اور قواعد و تجوید کے
مخارج سے بخوبی واقف زلیخا وقت آمیز لہجے میں تلاوت میں مشغول ہو گئی۔ زلیخا کی تلاوت نے عمر کو دروازے کے باہر کھڑے ہو کر سننے پر مجبور کر دیا۔ اتنی خوبصورت آواز اور شیریں لہجہ اس نے آج تک نہ سنا تھا۔ وہ دل ہی دل میں داد دے گیا۔ عمر کے کمرے میں داخل ہوتے ہی بابا نے آواز لگائی، جی بابا جان فرمائیے۔ وہ بیٹا مجھے لگتا ہے ہمیں کل اتوار کو ولیمہ ملتوی کرنا پڑے گا۔ سب خیریت ہے نا بابا؟ تھوڑی دیر بعد تمہارے پھپھا جان کا فون آیا تھا۔ تمہاری پھپھو کافی بیمار ہیں، اس لیے مجھے کھاریاں جانا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے کچھ دن رکنا بھی پڑے۔ بابا جان جیسے آپ بہتر سمجھتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ عقب میں کھڑی امی کی آواز گونجی، میں بھی جاؤں گی۔ باجی نصرت کے ساتھ میرا بہت اچھا وقت گزرا ہے۔ زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں، لہٰذا میرا جانا بنتا ہے۔ پر عمر کی ماں یہاں نئی نویلی دلہن اکیلی ہے، اس کو گھر کی کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، کون سی چیز کدھر پڑی ہے۔ مجھے اپنی زلیخا پر پورا بھروسہ ہے، یہ مجھے کبھی شرمندہ نہیں ہونے دے گی۔ امی فاتحانہ انداز میں مسکرائیں۔ آخر بابا کو ماننا ہی پڑا۔ زلیخا میری بچی ادھر آ، میں تجھے ضرورت کی ساری چیزیں دکھا دوں۔ زلیخا قرآن مجید کو بند کر کے فوراً ان کے پاس آن پہنچی۔ امی بابا کی دعاؤں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ بابا بولے، عمر کی ماں پھر سوچ لو۔ ارے آپ کیوں گھبراتے ہیں، میرا عمر ہے نا زلیخا کا خیال رکھنے کے لیے۔ یہ سن کر ایک قدم سے زلیخا کے دل میں ٹھیس اٹھی اور آنکھوں کی نمی کو چھپا لیا۔ چند سیکنڈوں میں امی اور زلیخا کچن میں جا چکے تھے۔ ان کے جاتے ہی بابا نے لمبی سانس لی اور سمجھانے کے انداز میں بولے، دیکھو بیٹا، ہماری غیر موجودگی میں تم نے بہو کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اس بچی نے یتیمی کی زندگی گزاری ہے اور بہت مشکلات دیکھی ہیں۔ جی بابا جان، آپ گھبرائیں نہیں، آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا انشاءاللہ۔ مجھے تم سے یہی امید تھی میرے بچے۔ اللہ تیرا حامی و ناصر ہو، تیرا دامن خوشیوں سے بھر دے، آمین۔ اور ہاں، میں گاڑی چھوڑے جا رہا ہوں، پیچھے سے تمہیں ضرورت پڑے گی۔ بہو کو تھوڑی دیر کے بعد ایک چکر مری کا لگا لینا۔ سوچوں میں گم عمر فوراً ہی جی بول پایا، اچھا بیٹا، اب ہم چلتے ہیں۔ ہم ابھی ناشتے کے بعد نکلیں گے، انشاءاللہ تم آرام کرو۔ جی بابا جان۔ امی اور زلیخا کے ہنسنے کی آوازیں کچن سے آ رہی تھیں، جیسے ایک دوسرے کو سالوں سے جانتی ہوں۔ عمر دوبارہ سونے کے لیے پر تولنے لگا، جبکہ زلیخا امی کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف ہو گئی اور ساتھ ساتھ ہر چیز کا جائزہ بھی لینے لگی۔ ماموں کے گھر کتنی غربت تھی اور یہاں ہر چیز کتنی نفیس ہے۔ کاش ان چیزوں کا مالک بھی میرا ہو جائے۔ دل میں دوبارہ سے ایک ہوک اٹھی۔ زلیخا میری بچی جاؤ، ناشتے کے لیے عمر کو بھی بلا لو، تم دونوں نے رات کو بھی کچھ نہیں کھایا۔ زلیخا کمرے میں آئی تو دیکھا عمر تو خواب خرگوش کے مزے لے رہا ہے۔ کمرے کی ہلکی سی روشنی میں دل کیا ادھر ہی کھڑی ہو کر اپنے دل کے مالک کو اچھی طرح دیکھتی رہوں، لیکن امی ابو کو خوش کرنے کے لیے چاروں ناچار ناشتہ ان کے ساتھ کھا لیا۔ والدین کی روانگی کا وقت آن پہنچا۔ زلیخا کا دل غمگین تھا، میں تو عمر کے ساتھ اکیلی رہ جاؤں گی اور انہیں تو میرے میں کوئی دلچسپی ہی نہیں، میں نے دل میں سوچا۔ امی بابا کو رخصت کر کے کچن میں صفائی کی ٹھانی، پھر صحن میں سفید کپڑوں کی ٹوکری سے کپڑے نکال کر ان کو صرف میں ڈبو دیا۔ کچن کو لشکار کر دوپٹے کو ایک سائڈ پہ رکھا اور کپڑوں کی رگڑائی شروع کر دی۔ کپڑوں کی رگڑائی میں اس قدر مگن تھی کہ دائیں بائیں کا کچھ ہوش نہیں تھا۔ عمر نے 5 منٹ خوب جائزہ لیا۔ عمر نے 5 منٹ جب جائزہ لے لیا
اور پھر سلام جھاڑا۔ زلیخا ایک دم اپنے خیالوں میں مگن گھبرا گئی اور منہ پہ ہاتھ رکھ کر چیخ کو روکا۔ بے دہانی میں صابن والے ہاتھ چہرے کو کافی حد تک میلا کر چکے تھے اور صابن کا جھاگ نمایاں ہونے لگا۔ عمر نے اپنی ہنسی کو روکتے ہوئے پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ جی وہ میں کپڑے دھو رہی تھی۔ اچھا تو یہ مشین کس خوشی میں پڑی ہے؟ صرف گھر کی خوبصورتی کے لیے نہیں۔ آپ کو پتہ ہے آپ کون ہیں؟ جی مجھے پتہ ہے، میں زلیخا مراد ہوں۔ عمر ہنسی چھپاتے ہوئے بولا، نہیں بالکل غلط بول رہی ہیں آپ زلیخا۔ حیرت سے اس کا چہرہ پڑنے لگی۔ آپ دلہن ہیں اور وہ بھی نئی نویلی دلہن۔ عمر نے لفظ دلہن پر زور دے کر بولا۔ زلیخا کے دل میں ٹھیس اٹھی اور آہستہ سے جی بول پائی۔ ہوا کے جھونکے نے ماتھے پہ آئے ہوئے بالوں کو الجھا دیا۔ پھر سوچا، صابن والے ہاتھ سے ان کو پیچھے ہٹایا۔ عمر کی ہنسی چھوٹ گئی۔ یہ کیا حال بنایا ہوا ہے؟ شکل دیکھیں آئینے میں۔ شکل دیکھیں اپنی آئینے میں۔ ذرا زلیخا نے چاروں طرف نظر دوڑائی لیکن آئینہ نظر نہ آیا۔ چھوڑیں آئینے کو، میں خود صاف کر دیتا ہوں۔ عمر نے گیلے ہاتھوں سے صابن سے اٹے بال اور چہرہ صاف کیا اور پھر پوچھا، آپ کو کھانا بنانا آتا ہے؟ حیران ہوتے ہوئے پرجوش لہجے میں زلیخا نے فوراً جواب دیا، جی مجھے سب کچھ کرنا آتا ہے۔ اچھا ماشاء اللہ، عمر بولا، پھر تو آپ مکانوں کی تعمیر کا کام بھی جانتی ہوں گی۔ زلیخا حیرت سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ میں سوچ رہا ہوں آپ کو اینٹیں، بجری اور ریت منگوا دوں اور آپ مجھے ایک غسل خانہ تعمیر کر دیں۔ بے ساختہ زلیخا کی ہنسی چھوٹ گئی اور عمر نے بھی زور کا قہقہہ لگایا۔ میں باہر سے ناشتہ لاتا ہوں، آپ یہ سب سمیٹیں۔ ارے نہیں، باہر سے ناشتہ نہ لائیں، میں نے تو پراٹھوں کے لیے مسالہ اور آٹا تیار کر رکھا ہے۔ آپ کچھ بھول رہی ہیں کہ آپ نئی نویلی دلہن ہیں اور نئی دلہنیں ایسے کارنامے انجام نہیں دیتی بلکہ نخرے اٹھواتی ہیں۔ زلیخا دلہن پرانی ہو یا نئی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس احساس ذمہ داری ہونا چاہیے۔ یہ سب میری تربیت کا حصہ ہے اور ویسے بھی مجھے فارغ بیٹھنا پسند نہیں ہے۔ فارغ انسان تو شیطان کا گھر ہے۔ عمر بڑے انہماک سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اچھا جی، جیسے آپ کی خوشی۔ وہ گویا ہوا، یہ دیں میں تار پہ لٹکا دوں۔ عمر نے ہمدردی جھاڑی، بس میں اچھی طرح کھنگال کے لائی۔ زلیخا کا پاؤں ایک دم گیلے فرش پر گیا اور پہلے جاگ پر سے پھسلا جو کہ اس کے 14 طبق روشن کرنے کے لیے کافی تھا۔ عمر نے فوراً آگے بڑھ کر اس کو مضبوطی سے تھام لیا۔ عمر زلیخا کو تھامے ہوئے بولا، سنیے محترمہ، آپ کے شوق نے میرا کچومر نکال دیا۔ اگر کوئی ہڈی پسلی ٹوٹ جاتی تو بابا جان نے تو میری ہڈیاں توڑ دینی تھیں، لہٰذا ہوش کے ناخن لیں۔ زلیخا یکدم سنبھل کر اور شرمندہ سے ہو کر بولی، کوشش کروں گی آئندہ شکایت کا موقع نہیں دوں گی انشاءاللہ۔ جائیں جا کر کپڑے بدل لیں، میں یہ سب فارغ ہو کر کرتا ہوں۔ جی اچھا، زلیخا بولی، اور ہاں سنیے، دھیان سے جائیے۔ اچھا جی انشاءاللہ۔ زلیخا کی سانسیں اتل پتل ہو رہی تھیں۔ کمرے میں آ کر لمبی سانسیں کھینچی، سوٹ کیس سے سادہ سا فیروزی سوٹ نکالا، شاور لیا اور سیدھی کچن میں پراٹھے بنانے لگی۔ باہر دیکھا تو عمر کپڑوں کو پھیلانے کی توگ و دوگ میں مصروف تھا۔ پراٹھوں کی تیاری کے ساتھ زلیخا دل ہی دل میں ذکر بھی کر رہی تھی جو کہ اس کی عادت کا حصہ تھا۔ تیار شدہ پراٹھے اور چائے میز پہ سجائی اور دھیمے لہجے میں عمر کو پکارا۔ اندر آتے ہی عمر کی نظر زلیخا کے گھٹاؤں جیسے کالے لمبے بالوں پہ پڑی جن سے پانی کی بوندیں موتیوں کی طرح ٹپک رہی تھیں۔
دل ہی دل میں بولا، سانولی تو ضرور ہے لیکن خوبیوں سے بھرپور ہے، ماشاءاللہ۔ آپ ہی آ جائیں، عمر نے پکارا۔ نہیں، میں امی اور بابا کے ساتھ کھا چکی ہوں، میں ذرا کمرہ درست کر لوں باہر سے۔ دوبارہ عمر نے پکارا۔ آئی جی، ادھر بیٹھیے۔ کرسی کھینچ کر سامنے بیٹھ گئی۔ میری طرف دیکھیں، عمر نے نرمی سے مخاطب کیا۔ زلیخا نے یکدم نظریں اٹھائیں اور پھر فوراً نیچے جھکا لیں۔ آپ کھانا کھا چکے ہیں تو میں یہ برتن دھو لوں؟ بڑی مشکل سے گلے میں پھنسی ہوئی آواز نکالی۔ جی میں کھا چکا ہوں اور بہت مزہ آیا ہے۔ آپ کو شکریہ کے لیے بلایا ہے۔ ظہر کے بعد ہم دامن کوہ جائیں گے اور اس کے بعد عصر فیصل مسجد میں انشاءاللہ۔ آپ پہلے کبھی پنڈی آئی ہیں؟ جی کبھی بھی نہیں، میں تو صرف جہلم سے دینہ اور دینہ سے جہلم تک ہی محدود تھی۔ ظہر کے بعد نو بیاہتا جوڑا دامن کوہ کی طرف روانہ تھا۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ زلیخا پردے میں لپٹی گہری سوچوں میں گم تھی۔ عمر نے خاموشی کو توڑا۔ آپ بولتی بہت کم ہیں۔ جی میں بولتی ہوں بوقت ضرورت۔ اچھا پھر مجھے 1 سے 100 تک گنتی سنائیں۔ جی؟ زلیخا نے سوالیہ نظروں سے عمر کو دیکھا۔ اچھا اگر 100 تک نہیں آتی تو 1 سے 10 تک ہی سنا دو، اور پھر 10 سے 1 تک۔ چلیں شاباش، آپ واقعی مجھ سے گنتی سننا چاہتے ہیں؟ زلیخا سراپا احتجاج تھی۔ پھر میں 1 سے 100 تک سناؤں گی کیونکہ مجھے گنتی ساری آتی ہے۔ زلیخا نے بھی ایک ہی رفتار سے ساری گنتی سنا ڈالی۔ ابھی اور کچھ سننا ہے آپ نے؟ جی 12 کا پہاڑا سنائیں۔ اچھا وہ بھی سن لیں، کیا یاد کریں گے؟ زلیخا نے ایک ہی سانس میں سارا پہاڑا سنا دیا جو کہ عمر کو بھی نہیں آتا تھا۔ دونوں دامنے کو پہنچ چکے تھے۔ گہرے سرسبز اور سفیدے کے درخت ہموار زمین پر، پھر دونوں ایک کونے میں جا بیٹھے۔ زلیخا پھر سے خاموش اور سوچوں میں گم۔ عمر سے سوال کیا، آپ کی تعلیم کتنی ہے اور شادی سے پہلے کیا مصروفیات تھیں؟ میں نے پرائیویٹ BA کیا ہے، مدرسے میں قرآن پڑھاتی تھی اور گھر میں بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی تھی۔ آپ کے والدین کو کیا ہوا تھا؟ میں 2 سال کی تھی تو ایکسیڈنٹ میں انتقال کر گئے تھے اور پھر ماموں نے میری کفالت کی ذمہ داری لے لی۔ بچپن سے آج تک غربت کے باوجود دونوں نے دین کو نہیں چھوڑا اور میری دینی تربیت کی ہے، الحمدللہ۔ زلیخا اپنا دل کھول رہی تھی اور عمر پوری توجہ سے اس کو سن رہا تھا۔ آپ کو شاعری پسند ہے؟ جی۔ پھر کچھ سناؤ۔ نگاہیں میرے گرد آلود چہرے پہ ہیں دنیا کی جو پوشیدہ ہے باطن میں، وہ جو ہر کون دیکھے گا۔ یہاں تو سنگے مرمر کی چمک پہ لوگ مرتے ہیں، میرے کچے مکان، تیرا کھلا در کون دیکھے گا۔ ارے واہ 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 واہ، ہم ہیں نا آپ کا کھلا در دیکھنے کے لیے۔ عمر نے زور سے کہکہا لگایا۔ میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں۔ ڈبے میں ڈبہ، ڈبے میں کیک، میری زلیخا لاکھوں میں ایک۔ بے ساختہ زلیخا کی ہنسی چھوٹ گئی۔ سنیں، آپ کو میرا سانولا رنگ پسند نہیں ہے اور میں یہ کل ہی جان گئی تھی۔ زلیخا مراد کا رات تک نہیں تھا، لیکن تہجد کی نماز اور تلاوت قرآن نے آپ کو دنیا کی سب سے خوبصورت عورت بنا دیا ہے، اور مجھے پتہ تھا کہ آپ تہجد کے لیے اٹھی تھیں۔ مجھے فخر ہے کہ میری صحیح عقیدہ اور سنت سے لگاؤ رکھنے والی بیوی میری مضبوط نسل کو پروان چڑھائے گی انشاءاللہ۔ میں داد دیتا ہوں امی بابا کی پسند کو۔ زلیخا مراد، آپ میری دلہن ہیں، آپ میری پاکیزہ، با کردار اور با حیا دلہن ہیں، جس کی اعلیٰ تربیت نے میرے دل میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے ہیں۔
زلیخا کی آنکھیں حیرت اور خوشی سے بھر آئیں، جن کو عمر نے چھلکنے سے روک لیا۔ اس کے مرمری ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں سمو کر محبت تحفظ کی یقین دہانی کروائی۔ اس طرح کی کہانیاں دیکھنے کے لیے پلیز میرے چینل اریحہ چینل کو سبسکرائب کریں۔